میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھی نیتوں کے ساتھ اجتماع پاک میں تشریف رکھیے، بالخصوص اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت تو ضرور کر لیجیے، پھر علم دین حاصل کرنے کی نیت، مجلس کے آداب بجا لا کر شرکت کی نیت، اول تا آخر شرکت کی نیت، کاغذ اور قلم میسر ہو تو مدنی پھولوں کو لکھنے کی نیت، اللہ کریم عز و جل کا مبارک نام آئے تو عز و جل کہنے کی نیت، نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مکرم آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی نیت، اصحاب کریم رضوان اللہ علیہ مجمعین کا نام آئے تو رضی اللہ عنہ، صلحاء اولیاء علماء کا مبارک نام آئے تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے کی نیت، کیونکہ جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص میری محبت اور میرے شوق کی وجہ سے مجھ پر صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے تو رب تبارک و تعالی عز و جل اس بندے کے اس دن اور اس رات کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارا دن کے کام کاج اور روزگار کے معاملات سے فارغ ہو کر ایک شخص تھکا ہارا ماندہ اپنے گھر پہنچتا ہے، بائک کو سائیڈ میں لگاتا ہے اور ڈور بیل بجاتا ہے، اور جب کیفیت ایسی ہو نا اپنے گھر جاتا ہے تو پھر وہ ڈور بیل پر ہاتھ گویا رکھ کے بھول جاتا ہے، ٹنگ ٹونگ ٹنگ ٹونگ ٹنگ ٹونگ ٹنگ ٹونگ ٹنگ ٹونگ وہ بجتی رہتی ہے۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ ارے بھائی میں ہوں، جلدی کھولو دروازہ، اتنی دیر سے بجا رہا ہوں۔ اچھا آ رہی ہوں۔ وہ بیچارہ جس پر تھکن کے ویسے ہی آثار ہیں، دنیا بھر کے غم نے اسے ستایا ہوا ہے، کہیں باس نے ڈانٹا ہوگا، کہیں کلیگ سے مزہ نہیں آیا ہوگا، کہیں ماتحت سے ترکیب عجیب و غریب ہو گئی ہوگی، اب وہ بیگم کا مکالمہ شروع، مگر یہ اپنی جگہ پر کوئی بات کیے بغیر اور آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ کھانا لگا دیا گیا، نوالا لیتے ہوئے، بچے سو گئے؟ ہاں جی سو گئے، مگر بڑی مشکل سے سلایا۔ بچے جنات ہیں، جنات۔ او بھائی میں تو تھک گئی ہوں، تمہارے بچے سنبھالتے سنبھالتے میری تو جان ہی نکل گئی، مت پوچھو کیا حشر کرتے، تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں یہ لوگ۔ اسکول سے آتے ہیں تو گھر میں طوفان بدتمیزی مچا دیتے ہیں،
پورا گھر آسمان پر اٹھا لیتے ہیں، اور پھر بچیوں کو تو منہ دینا کچھ سمجھ میں آتا ہے، اب وہ میاں آپ چپ کر کے کھانا کھائے جا رہے ہیں، اور یہ محترمہ آپ سمجھ گئے نا، ہر دوسرے گھر کی یہی کہانی ہوتی ہے نا، وہ تصور میں اپنے گھر بندہ پہنچ ہی جاتا ہے، ارے ہاں وہ کھانا کھائے جا رہے ہیں اور یہاں شروع ہے ترکیب ہے، یہ کہتی ہے کہ بچیوں کو تو سنبھالنا پھر آسان ہے، مگر آپ کا بیٹا او ہو میں تو کہتی ہوں اس کو آپ اس بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دو، نہیں بھائی نہیں، مجھ سے نہیں سنبھلتا، میری تو بس ہو گئی، بہت تنگ کرتا ہے۔ اللہ، جہاں شرارت ختم ہوتی ہے وہاں سے تو یہ شروع ہوتا ہے، کبھی اس بہن کی پٹائی، کبھی اس بہن کے ساتھ مستی، کبھی کچن میں چیزوں کو چھیڑنا، کبھی ڈرائنگ روم میں دوڑنا۔ اور پتہ ہے آج آپ کے شہزادے نے کیا کیا؟ انہوں نے نگاہ اٹھائی، بیگم کو دیکھا، اب کیا کر دیا میرے بیٹے نے؟ ڈرائنگ روم میں ٹیبل پہ رکھا ہوا جو گلدان تھا نا، آپ کے شہزادے نے آج اسے کرچی کرچی کر دیا۔ بس بھائی اب مجھ سے نہیں ہوتا، یہ سب کچھ آپ سنبھالو، اپنے بچے سنبھالو تو آپ کو پتہ چلے کہ کیسے بچے سنبھالے جاتے ہیں۔ اور آپ نے اس سے سائیکل لانے کا کہا تھا نا، سارا دن میرا سر کھاتا رہا کہ بابا کو فون کرو سائیکل لے کر آ جائیں، بابا کو فون کرو سائیکل لے کر آ جائیں۔ مما بابا کو فون کر دیا آپ نے، سائیکل آ گئی میری، بھائی وہ بھول نہ جائیں۔ سویا بھی اسی چکر میں کہ جیسے ہی بابا آ جائے نا اور سائیکل نہیں لے کر آ تو میرے کو فوراً اٹھا دینا، چلو کوئی بات نہیں، میں اس کو صبح خود ہی دیکھ لوں گا۔ ہاں بس بھگتنا تو مجھے پڑتا ہے نا، سننا تو مجھے پڑتا ہے نا، برداشت تو مجھے کرنا پڑتا ہے نا۔ اور اس طرح سے تھکے ہارے شوہر کے ساتھ محترمہ کا یہ مکالمہ اپنے کسی کیفیت میں جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ شب بھی گزر ہی جاتی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ کہنے کو تو یہ حکایت ہے، مگر در حقیقت ہر بچوں والے گھر کی یہی کیفیت ہے، کم و بیش انڈرسٹوڈ، ملتی جلتی کسی نہ کسی انداز سے۔ یہاں پر میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ان مدنی پھولوں کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو اس حکایت کے ذریعے ہم تک اس انداز سے پہنچے کہ جس سے ہماری تربیت کی صورت بن سکے۔ امی نے بابا کے سامنے ان کی غیر موجودگی میں جو کلام کیا، نمبر 1، اس کلام کا کرنا شرعی اعتبار سے کیسا ہے؟ یہ ایک انتہائی ڈیفرنٹ ڈائمنشن کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اصولی طور پر آج ہم نے بلایا کس کو ہے؟ سرپرستوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں آپ موجود ہیں کہ جو مرکز الاولیاء لاہور میں ہمارے 4 کیمپس کھلے ہیں دارالمدینہ کے، الحمدللہ رب العالمین ان کے وابستگان کو بالخصوص ہم نے دعوت دی ہے، اور پھر اس اجتماعی پاک کے انعقاد پر ماشاءاللہ کچھ صاحب ثروت شخصیات جنہیں اللہ نے نوازا ہے، شخصیات بھی موجود ہیں، آپ کا آنا بھی 100 کروڑ مرحبا۔ یہ جو مکالمات ہم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو گفت و شنید ہماری اپنے گھر میں ہو رہی ہوتی ہے، جسے ہم عمومی طور پر گھریلو زندگی سے تعبیر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میں نے اور آپ نے اس حوالے سے اس عنوان پر توجہ کی ہے کہ ان بچوں کے لیے یا آپس میں ایک دوسرے کے متعلق جو ہم مکالمے بولتے ہیں، الفاظ کہتے ہیں، اس حکایت کو سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے۔ اور اس طرح کی بہت ساری گفتگو روز مرہ کے معمولات میں امی اور بابا کے درمیان بچوں کے متعلق ہوتی ہی ہوتی ہے، پھر اپنے بچوں کے متعلق بھی ہوتی ہے تو پڑوسیوں کے بچوں کے متعلق بھی ہوتی ہے، تو اپنے بچوں کے ساتھ پڑوسیوں کے بچوں کے ساتھ، کبھی کزن کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی بہن کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے، کبھی بھائی کے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ ان تمام تر گفتگو کو آج میں جس ڈائمنشن سے، جس ترکیب سے، جس عنوان سے، جس نقطہ نظر سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں وہ انتہائی اہم ہے۔
ان مدنی پھولوں کو، بلکہ ان مدنی گلدستوں کو جو میں آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ میرے آقا شیخ کامل، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی مایا ناز تصنیف نفیس فیضان سنت شریف کے ایک باب میں رقم فرمائی. چنانچہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اپنے اگلے مراحل کی طرف پیش قدمی کرتا ہوں انتہائی توجہ کے ساتھ. چونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، میں چاہوں گا کہ کم وقت میں زیادہ مواد پیش کروں تاکہ ہم یہاں سے کچھ لے کر جائیں. یہاں سے جب اٹھ کر باہر جائیں تو یہ باہر جانا ہمارا باہر جانا نہ ہو، حقیقت میں ہمارے گھر کی طرف ایسا بڑھنا ہو اور مزاج میں اب یہ آ جائے کہ کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ توجہ کے ساتھ سنیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چنانچہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، ایک دن کا بچہ، بات کس کی ہو رہی ہے؟ ایک دن کے بچے کی. خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو، بلا مصلحت شرعی اس کی بھی برائی بیان نہ کی جائے. ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ بلا ضرورت اپنے بچوں کو پیچھے سے اور منہ پر بھی ضدی، شرارتی اور میرے نافرمان، یہ عمومی طور پر ہمارے منہ سے نکلا، وہ ضدی، اتنا ضدی ہے کہ بس شرارت، یہ ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. وہ نہیں بھی ہوتا نا تو اس نے بولا اب ٹھیک ہے ٹائٹل تو ملی گیا، بن کے دکھاؤں گا. ضدی، شرارتی، ماں باپ کا نافرمان نہ کہا کریں. حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ سیدنا ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کیا، جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے، بالغ کی غیبت حرام ہے، اسی طرح نابالغ اور مجنو یعنی پاگل کی غیبت بھی حرام ہے. ایسا نابالغ بچہ جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش اور اپنی برائی سے ناخوش ہوتا ہو، جیسا کہ عمومی طور پر 2-3-4 سال کے بچے کی کیفیت ہوتی ہی ہے، اس کی غیبت جائز نہیں ہے. ایسے ناسمجھ بچے، دودھ پیتے بچے جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے. بے شک وہ بچہ اپنی تعریف یا برائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا، تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ کو برا لگے گا. ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اور ناخوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس کی غیبت جائز ہے، مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے، کیونکہ بعض فقہا نے مطلقاً ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے. بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا پڑے گا. بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ تو چونکہ اب بتاؤ یہ بھی غیبت ہے، اب بتاؤ کیا اس کو بھی اس انداز سے سوچا جائے گا؟ جی ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ایک لفظ کاؤنٹیبل ہے، ایک ایک لفظ کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. آپ کس کے متعلق کیا بات، کب، کیوں، کس لیے کر رہے ہیں، اس پر محاسبہ ہے، ہم سے پوچھا جائے گا جناب. ایسے تھوڑی کوئی اندھی چل رہی ہے جو منہ میں آیا پھٹ سے بول دیا، کسی کے لیے بھی بول دیا. اب ہمارے ہاں تو تبصرہ کرنے کا عام رواج ہے، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی پر تبصرہ کرنا ہو، وہ گورنمنٹ پر تبصرہ کرنا ہو، وہ کسی ملک کی معیشت پر تبصرہ کرنا ہو، کسی معاشرے پر تبصرہ کرنا ہو، خاندان پر تبصرہ کرنا ہو، کمیونٹی میں تبصرہ کرنا ہو، محلے پر تبصرہ کرنا ہو، بے لاکھ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ جناب جیسے ہمارے تبصرہ نہ کرنے سے معاشرے پر زبردست منفی اثرات مرتب ہوں گے، لہٰذا یہ نشست ضرور ہونی چاہیے. یہ ہرگز انداز درست نہیں ہے، یہ انداز ہرگز درست نہیں ہے، مگر یہ میرا عنوان نہیں ہے. آج میں بچوں کے حوالے سے چونکہ سرپرستوں سے مخاطب ہوں، اور آپ دارالمدینہ میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں،
آپ کیا ہیں دارالمدینہ میں ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. کسی بھی اسکولنگ سسٹم کے 3 اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایک اس کی مینجمنٹ، ایک جو وہ بچہ خود پڑھ رہا ہے، اور 3 جو اس بچے کا سرپرست ہے. ان تینوں کی مینٹلٹی، ان تینوں کا ویژن، ان تینوں کا مقصد، ان تینوں کا نقطہ نظر جب تک ایک نہیں ہوگا وہ ادارہ کامیاب نہیں ہوگا. اور اس ادارے میں پڑھنے والا بچہ اس وقت تک وہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا جو ان 2 اسٹیک ہولڈرز نے اس سے وابستہ کر رکھی. لہٰذا اس حوالے سے ہمارا غور کرنا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے چلا ہوں کہ جہاں ہم بچے سے یہ نعرہ لگوائیں گے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، تو بچہ تو غیبت کے خلاف جنگ کا نعرہ لگائے اور ہم اسی بچے کی ہول سیل میں آپس میں گفتگو کیے جائیں. ہم ان طرف توجہ دلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھی. چنانچہ میرے آقا شیخ کامل دامت برکاتہ عالیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بہرحال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ، ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہیے. بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہوتی ہے. جو منہ میں آیا بول دیا جاتا ہے. یہاں مثال کے طور پر نمونتاً میں آپ کی خدمت میں 17 مثالیں پیش کرتا ہوں. 17 ایگزامپلز توجہ کیجئے جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں. ہر مثال کو غیبت ہی کہا جائے ایسا نہیں ہوگا. باپا نے بڑا محتاط جملہ ارشاد فرمایا جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں. اب وہ کیا ہیں؟ میں نے جس طرح حکایت سے چند باتیں آپ کی خدمت پیش کروں. اب باپا نے جو مثالیں لکھی ہیں میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں. بستر گندا کر دیتا ہے، اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر تمیز نہیں ہے، اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی. چھوٹی بہن کو نوچتا ہے، چھوٹے مننے کو گود میں لو تو بڑا منا حسد کرتا ہے. دونوں مننے ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں. چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا 8 سال کا ہو گیا ہے ابھی تک کند ذہن ہے، ماں کو بہت تنگ کرتا ہے. منی رات کو بہت چیختی ہے، نہ سوتی ہے نہ کسی کو سونے دیتی ہے. مننے نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، بہت چڑچڑا ہو گیا، بات بات پر روٹھ جاتا ہے. روزانہ کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، پڑھنے میں بہت کمزور ہے. بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، بس لڑتا ہی رہتا ہے. صبح اٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتا. عموماً بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی بھی اپنی تتلی زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں. کبھی کسی کو لنگڑاتا دیکھ لیتے ہیں تو خود بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہیں اور گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں. حالانکہ کسی معین و معلوم معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے. باپ جب کام کاج سے شام کو لوٹتا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے ہیں. اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگر اس کارکردگی میں غیبتوں کی بھی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے. بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ مکلف نہیں، بچوں کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ اس کے مکلف نہیں، مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور یوں بچوں کی زبانی غیبتیں سننے سے اولاد کی غلط تربیت ہوتی ہے. اس کے منہ سے کسی کے لیے کوئی منفی بات نکلی، آپ نے کہا اچھا، ارے میرا بیٹا تو ایسا نہیں کرتا نا. ہاں واقعی بابا آپ کا بیٹا تو ایسا نہیں کرتا، مگر آپ کے بیٹے نے جو یہ کیا ہے نا، وہ بہنا کے لیے جو بات کہی ہے، کزن کے لیے جو بات کہی ہے، پڑوسی مننے کے لیے جو بات کہی ہے، بابا کاش اس موقع پر یہ بھی کہہ دیتے بیٹے کسی کے لیے ایسی بات نہیں کرتے، تو کیا چلا جاتا. آپ کا فقط یہ بول دینا بیٹے یوں نہیں کرتے، بیٹا یہ غیبت ہوتی ہے، بیٹے غیبت کرنا بری بات ہوتی ہے، بیٹے غیبت کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ پہلے دن سے اس کی اگر تربیت ہوتی، اس کے مزاج کو اس انداز سے ڈھالا جاتا، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ وعدہ خلافی، یہ بددیانتی کے الفاظ
اس کے ننھے منھے ذہن پر پہلے دن سے اس انداز سے نقش کر دیے جاتے، حکمت عملی اور حسن تدبیر اور انتہائی مشفقانہ انداز سے پولائٹلی اس کے ذہن کی ذہن سازی کی جاتی، تو کیا وہ بڑا ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھنستا؟ ابھی سے ہمارا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو چھوٹا ہے، اتنا سا تو ہے، اتنا سا، یہ اتنا سا جو ہے نا، اتنا سا، یہ بہت کچھ کرتا ہے۔ تربیت کرنے کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے، تربیت کرنے کی بھی اپنی ایک طبیعت ہوتی ہے۔ میں ان مدنی پھولوں کو مکمل کر لوں، پھر اس طرف آتا ہوں انشاءاللہ، تاکہ باپا کے مدنی پھولوں سے استفادہ کرنے سے ہم محروم نہ رہ جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ان مدنی پھولوں کو لیجئے، سنیے، توجہ کیجئے۔ شیطان کے بہکاوے آ کر ان کی ان موقعوں پر فقط حوصلہ افزائی نہ کیا کریں، ایسے موقع پر ایک دم سنجیدہ ہو جائیے، اس بات پر ان کی حوصلہ شکنی کیجئے اور مناسب انداز میں ان کو سمجھائیے۔ جب بار بار ان کو سمجھاتے رہیں گے اور اس کو گھر کا کوئی بھی فرد غیبت وغیرہ پر اسے داد نہیں دے گا تو انشاءاللہ عز و جل خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں کے گناہ سے بچے رہیں گے، اور منا بھی بڑا ہو کر انشاءاللہ عز و جل نیک بندہ بنے گا اور غیبت وغیرہ سے نفرت کرے گا۔ ہاں، اگر منا محض بولنے کی خاطر نہیں بول رہا بلکہ آپ سے فریاد کر کے، اب ایک اور مدنی پھول، انتہائی اہم مدنی پھول، منا محض بولنے کی خاطر نہیں بلکہ آپ سے فریاد کر کے انصاف طلب کر رہا ہے، تو بے شک اس کی فریاد سنیے اور امداد کیجئے۔ مثلا منا کہنے لگا کہ منی نے میرا کھلونا چھین کر کہیں چھپا دیا ہے، تو یہ غیبت نہیں، کیونکہ منا ماں باپ سے فریاد نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ لہٰذا آپ منی سے اس کا کھلونا دلا دیجئے۔ اب اگر کھلونا مل جانے کے بعد منا اس بات کو منی کی غیر موجودگی میں مثلاً اپنی امی سے ذکر کرتا ہے کہ منی نے میرا کھلونا چھین کر چھپا دیا تھا، تو ابو نے منی کو ڈانٹ پلائی اور مجھے میرا کھلونا واپس دلا دیا، تو بہرحال یہ غیبت ہے۔ کیسا پیارا مدنی پھول ہے کہ ہر چیز اس طرح بھی نہیں کہ ہم کھلا کھاتا چھوڑ دیں، ہر چیز اس طرح بھی نہیں کہ اسے پکڑ کے بیٹھ جائیں۔ جو چیز چھوڑنے کی ہے چھوڑ دیں، جو پکڑنے کی ہے پکڑ لیں، جو لینے کی ہے لے لیں، جو دینے کی ہے دے دیں، جو سمجھانے کی ہے سمجھا دیں، جو سمجھنے کی ہے خود بھی سمجھیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی عز و جل ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ عموماً بچے جن لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں ان کو فریاد کرتے رہتے ہیں، تو اگر کسی سے مذکورہ مثال کی مانند فریاد کی اور وہ فریاد رسی یعنی امداد نہیں کر سکتا، تو اب غیبت پر مبنی فریاد نہ سنیں بلکہ حتی الامکان اچھے انداز میں بچے کو ٹال دے۔ بچوں سے صادر ہونے والی غیبتوں کی بھی کچھ مثالیں آپ کو پیش کروں۔ میرا کھلونا توڑ دیا ہے، میری ٹافی چھین کر کھا لی ہے، میری آئس کریم گرا دی ہے، مجھے پیچھے سے ہاؤ کر کے ڈرا دیتا ہے، شریر کہیں کا، مجھ پر بلی کا بچہ ڈال دیا، مجھے گندا بچہ کہہ کر چڑھاتا ہے، میری نوٹ بک پھاڑ دی، مجھے دھکا دے کر گرا دیا، میرے کپڑے گندے کر دیے، اپنی بابا سائیکل میرے پاؤں پر چڑھا دی، اپنے کپڑے گندے کر دیتا ہے، وہ بچہ بہت گندا ہے، امی کے پاس میری چغلیاں لیتا ہے، جھوٹ بول کر ٹیچر سے مجھے مار پڑوا دی، امی مدرسے کا بولتی ہے تو روتا ہے، منی امی کو مارتی ہے، استاد نے کل اس کو مرغا بنا دیا تھا، اتنا بڑا ہو گیا ہے مگر ابھی تک نپل چوستا ہے، روز روز پینسل گما دیتا ہے، اس دن ابو کی جیب سے پیسے چرا لیے تھے۔ یہ وہ مثالیں ہیں کہ جو عمومی طور پر بچے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب والدین کی یہ ذمہ داری ہے، دیکھیے کتنا اہم مدنی پھول ہے، یہ صرف بولوں پر تربیت کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کے منہ سے جو نکل رہا ہے اس معاملے میں مجھ اور آپ کو کتنا ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جج کر سکیں کہ یہ منا بول رہا ہے کہیں یہ خدا نخواستہ اس کے لیے امتحان کا باعث تو نہیں۔ ہاں، اور اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں بچے کے کلام پر نظر رکھوں اور خود کلام کے معاملے میں بے لگام ہو جاؤں، جو میرے ذہن میں آئے، جو میرے منہ میں آئے میں بول دوں، تو پھر بتائیے کہ کہاں میں غیبتوں سے بچ سکوں گا،
کہاں میں چغلیوں سے بچ سکوں گا، کہاں میں وعدہ خلافیوں سے بچ سکوں گا، کہاں میں فضول گوئی سے بچ سکوں گا، کہاں میں اپنے آپ کو سنبھال سکوں گا۔ جو اپنے آپ کو نہ سنبھال سکے وہ اپنی نسل کی تربیت کیسے کرے گا؟ ہے اہم ترین بات۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں باپا نے فیضان سنت کے باب غیبت کی تباہ کاریاں میں لکھی ہیں، اور یہ ایک عنوان ہے جس پر توجہ دلا کر میں آپ کو یہ ذہن دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی جو عظیم نعمت اور اللہ کی طرف سے عظیم امانت اولاد کی صورت میں میرے اور آپ کے پاس ہے نا، آپ کی اولاد ہے نا، مگر ہے کس کی طرف سے؟ کس کی طرف سے بھائی؟ اللہ نہ دے کیا کر لیں گے آپ؟ اور کتنے ہی بے اولاد جوڑے ہوتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کوئی مزار چھوڑا ہو، کسی کی دعا چھوڑی ہو، کوئی پیر صاحب چھوڑے ہوں، کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، نہیں ہوتا، مشیت خدا ہے، نہیں دیتا پروردگار۔ اب جسے بن مانگے مل گئی وہ اس کی قدر نہ کرے، قدر کرے نہ کرے، قدر کرے نہ کرے۔ ہاں ہمارا بچہ ہے نا الحمدللہ، تو ہم اس کی قدر نہیں کریں گے۔ اور قدر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے اس ایک عنوان کو، الحمدللہ ہم مختلف شہروں سے آ رہے ہیں اور ہر شہر میں نے ایک نیا عنوان پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج آپ کے سامنے ماں باپ بچوں کی غیبتیں کرتے ہیں، اس عنوان سے بیان کیا ہے، کہیں جھوٹ پر بیان کیا ہے، کہیں جناب والا مساوی سلوک نہ ہونے پر بیان کیا ہے، کہیں کس عنوان سے کہیں کس عنوان سے۔ ایک ایک عنوان پیش کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری توجہ ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے عظیم انعام جو میرے اور آپ کے پاس ہے، ہم اس کی تربیت کے معاملے میں کتنے کانشیس ہیں، ہماری توجہ کتنی ہے۔ یعنی بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کا چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے، ایک دفعہ آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ بچوں کی تربیت ایک اہم ترین کام ہے۔ لفظ اہم ترین کو میں نے جو طویل کیا ہے اس میں بھی حکمت سمجھدار لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ اہم ترین کام ہے، کبھی اس پر آپ نے اپنے آپ پر غور کیا؟ بہت اہم کام، کبھی؟ نمبر ایک، جب میں محسوس کر لوں کہ یہ اہم ترین کام ہے تو اب یہ کام میں نے اکیلے نہیں کرنا، یہ کام کرنا کس نے؟ میرے ساتھ، میرے لائف پارٹنر نے میرے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے وسیلہ بنایا اس نعمت کو پانے کا۔ پھر میں سوال کروں گا، پہلا سوال یہ تھا کہ کبھی آپ نے اس پر غور کیا کہ میرے بچے کی تربیت میری ذمہ داری ہے؟ اس پر غور کیا؟ آگے چلیے، پھر اس ذمہ داری کو جب آپ نے ریئلائز کیا تو اپنے اسٹیک ہولڈر، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اس پر مشورہ کیا کہ بھئی بات سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم انعام ہمارے پاس ہے، عظیم کرم ہمارے پاس ہے، یہ ننھا سا مدنی پھول ہے، اس کی مہک عمر بھر ہمیں ملتی رہے، دنیا اور آخرت میں اس سے ہم نفع لیتے رہیں، دنیا اور آخرت میں یہ ہماری نیک نامی کا سبب بنے، دنیا اور آخرت میں یہ ہماری بھلائی کا سبب بنے، دنیا میں ہم زندہ ہوں تو مقام شکر رہے، ہم اس بچے کی وجہ سے بے عزت نہ ہو، اس بچے کی وجہ سے معاشرے میں ہمارا نام خراب نہ ہو، اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہمیں کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اور پھر مر کر جب ہم رب العالمین کی جناب میں حاضر ہوں تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کے بد عملوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو آزمائش میں آنا پڑے۔ آئیے بیٹھیے، اس اہم عنوان پر، اس اہم مدنی پھول پر ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو یہ عظیم نعمت مجھے عطا کی ہے، اس عظیم نعمت کی تربیت جو اب میرے اور آپ کے سپرد ہے، میرے اور آپ کے درمیان ہے، اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی ہے، آئیے اس پر مشورہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کن خطوط پر کریں گے۔ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی ایسا؟ اگر نہیں ہوا تو بتائیے آپ نے کتنی بڑی مسنگ کی۔ دکان پر آپ کے سیل مین نے ایک آرڈر آپ کی اجازت کے بغیر دے دیا، اسٹاک پہلے سے موجود تھا، 10 پیس پہلے رکھے ہوئے تھے، 10 پیس کا اس نے اٹھا کے آرڈر دے دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ سیل مین بڑے کام کا ہے، آپ پھر بھی اس کی طرف دیکھیں گے، بولے بیٹھے پہلے اسٹاک تو چیک کر لیتے،
यार ऑर्डर देने से पहले मुझसे मशवरा ही कर लेते। आप बोलते नहीं बोलते? हाँ, मशवरा तो कर लेते। आपने ऑर्डर दिया, अच्छी बात है, मगर ये तो देखिए कि पिछले 15 दिनों में इस आइटम की सेल कितनी थी। आप अगर अच्छे बिजनेस होंगे तो इस तरह से एक एक प्रोडक्ट पर आपकी तवज्जो होगी। फिर जो पर्टिकुलर बड़ा काम कर रहे होते हैं उनकी तवज्जो डिफरेंट डायमेंशन के साथ होती है। जो जिस कदर अहमियत का हामिल काम कर रहा होता है उसी कदर अहमियत के साथ उस पर कलाम कर रहा होता है, उसी कदर अहमियत के साथ उसकी प्लानिंग कर रहा होता है, उसी कदर अहमियत के साथ उसके मुख्तलिफ तरकीबों के मुताबिक मशवरे कर रहा होता है कि ये काम मैं गलत ना कर लूं, ये काम मुझसे गलत ना हो जाए, इस पे मैं नुकसान ना उठा लूं। और फिर वो काम जो आप पहली मर्तबा करने जा रहे होते हैं, वो काम जो आप पहली मर्तबा करने जा रहे होते हैं, आप बताइए उस पर आप एक्सपर्ट से मशवरे कितने करते हैं? मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मुझे बताइए कि बेनिफिशिएंट होगा या नहीं होगा, इससे मुझे प्रॉफिट कितना मिलेगा, इसकी मुशक्क़तें क्या हैं, इसमें डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं। अच्छा यूँ ना करूँ तो यूँ हो जाए, तो वो आपको अच्छा 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 बोलता जा रहा है। आप बोलेंगे यार फिर भी यार इन्वेस्टमेंट बड़ी है, मैं थोड़ा सोच लेता हूँ। सोचना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इससे इनकार नहीं। मैं ये कहूँगा कि दुनियावी चंद टकों को बचाने के लिए एक्सपर्ट से मशवरे के नतीजे में भी आप सोचते हैं अल्लाह की अजीम नेमत औलाद के मिल जाने के बाद उसकी तरबियत के मुतालिक भी किसी एक्सपर्ट के पास गए, उसके लिए भी किसी से मशवरा किया? चलिए नहीं गए, कभी आपने इसकी एक्सपर्टी हासिल करने की कोशिश की या अपनी नस्ल पर ही एक्सपेरिमेंट करते रहे?